السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اولو العزم رسولوں میں سے ایک ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی تعمیل کی، اور جس آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈالا وہ اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے، چاہے وہ آزمائش اپنی پوری قوم سے کی مخالفت لے کر ان کے بتوں کے خلاف کھڑے ہونا ہو، چاہے وہ آزمائش اپنے علاقے اپنے خاندان کے مذہب کو چھوڑ کر ایک اللہ رب العزت کی توحید پر ایمان لانا ہو، چاہے وہ آزمائش اس نمرود کی لگائی ہوئی آگ کے اندر کود جانا ہو، اور چاہے وہ آزمائش اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے راستے میں قربان کر دینا ہو، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی آزمائشیں اللہ تعالیٰ نے ان کی ان ساری آزمائشوں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک فرمانبردار شخص تھے جو اپنی ذات کے اندر ایک پوری امت تھے، شاکرا لانعمی، اور وہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ آپ نوح علیہ السلام کی طرف دیکھیے، نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اللہ رب العزت کے دین کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی، اور سورہ نوح کے اندر نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لوگوں کے رویے کی شکایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ، میں نے جب ان کے سامنے دعوت دی، ہر دفعہ انہوں نے پہلے سے بڑھ کر میری مخالفت کی۔ میں ان کو آپ کے دین کی طرف دعوت دیتا، یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے، میں ان کی طرف جاتا تو یہ اپنے کپڑوں سے اپنے منہ کو چھپا لیتے، اور 950 سال کے اندر بھی صرف 80 لوگوں نے اسلام قبول کیا، یہاں تک کہ ان کے بیٹے نے بھی، بڑے بیٹے نے بھی یا بیٹے نے بھی اللہ کے خلاف کھڑا ہو گیا اور شرک میں پڑ گیا۔ لیکن اس کے باوجود نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انہ کان عبدا شکورا، کہ یہ جو شخص ہے، یہ نوح جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندہ ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی آزمائشیں آئیں، تکالیف آئیں، پریشانیاں آئیں، وہ سب ہم جانتے ہیں، سیرت کے اندر پڑھتے ہیں۔ اور ایک موقع پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے قیام کر رہے تھے، ان کے پاؤں سوج جاتے تھے، تو ہم عائشہ نے ان سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں، اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں کہ آپ اتنی دیر اللہ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا بھی یہی تھا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ یہ شکر گزاری اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اور یہ ایک ایسا احساس ہے انسان کے اندر کہ اگر یہ احساس انسان کے اندر حقیقت میں سرایت کر جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بن جائے، تو ہماری زندگی کی بہت ساری مشکلات، تکالیف، پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس جو مومن کی صفت ہے شکر گزاری، اس کے اوپر انتہائی کم بات چیت ہوتی ہے، اور بہت کم لوگ ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں، اور یہ بات اللہ تعالیٰ بھی قرآن کریم فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور بہت ہی تھوڑے بندے ہیں میرے بندوں میں سے جو شکر ادا کرنے والے۔ یہ شکر اللہ تعالیٰ کو انتہائی پسند ہے، لیکن افسوس ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور ہر وقت ناشکر گزاری کی بات چیت کرتے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کے سامنے ایک شکر گزار بندے اور ایک ناشکر گزار بندے کا مکالمہ پیش کرتا ہوں، دونوں آپس میں بات چیت کر رہے ہیں۔ ناشکرہ بندہ کہتا ہے کہ میرا گھر بڑا تنگ ہے، اس گھر میں تو ہوا نہیں آتی، اس گھر میں تو رہا نہیں جاتا، اس گھر میں تو بڑی گھٹن ہوتی ہے۔ اور ایک شکر گزار بندہ کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے سر کے اوپر ایک چھت ہے جس پہ میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہ لیتا ہوں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کر لیتا ہوں۔ ایک ناشکرہ بندہ پھر یہ بات کرنا شروع کرتا ہے کہ میں اتنے چھوٹے سے گھر میں رہتا ہوں، میرے گھر میں تو جگہ ہی نہیں ہے، اور وہ شکر گزار بندہ پھر اس اپنے ناشکرے دوست یا بھائی سے کہتا ہے کہ بھائی اللہ کا شکر ادا کرو، تمہارے پاس اپنا گھر ہے،
تمہارے پاس ایک چھت ہے جس پہ تم سو جاتے ہو. کتنے لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں جن کے پاس چھتیں نہیں ہیں, گھر نہیں ہے. پھر وہ ناشکرہ بندہ پھر اللہ اپنے شکر گزار بھائی کے سامنے, دوست کے سامنے ناشکری کی باتیں کرنے لگتا ہے, اور پھر اس کا شکر گزار دوست سے کہتا ہے یار ایک بات بتاؤ مجھے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں 2 آنکھیں دی ہوئی ہیں, یہ جو 2 ہاتھ دیے ہوئے ہیں, یہ جو 2 ٹانگیں اور پاؤں دیے ہوئے ہیں, یہ جو 2 گردے دیے ہوئے ہیں, اور یہ جو دل ہے, اس کے کتنے پیسے لگاؤ گے؟ مجھے دے دو. اور وہ کہتا ہے کہ بھائی میں تو نہیں دے سکتا. اس نے کہا تم دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ اور ان نعمتوں کی قیمت لگوا لو, تم لکھ پتی نہیں, کروڑ پتی نہیں, ارب پتی بن جاؤ گے. لوگ ان نعمتوں کے لیے ترس رہے ہیں کہ ان کے بعد دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں ہیں, ان کے پاس دل ان کا کام نہیں کر رہا, اور مشینوں کے ذریعے اور پتہ نہیں کن کی چیزوں کے ذریعے اپنے دل کو وہ جھٹکے دیتے ہیں, دھڑکن پہنچاتے ہیں مصنوعی طور پہ. کتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہوئی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر سورہ ابراہیم میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گننا تو چھوڑ دو, گننا چھوڑ دو. تم گن تو سکتے نہیں ہو, تم اس کا احصا بھی نہیں کر سکتے. احصا کہتے ہیں کہ تم اس کا حساب تو کر لو کہ تمہارے پاس کیا کیا نعمتیں ہیں, تمہارے پاس کیا کیا نعمتیں ہیں. آپ اگر اپنے جس انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں, ماحول میں رہ رہے ہیں, اس کی نعمتوں کو آپ دیکھ لیں. یہ سورج جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے ہماری ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں, ہمارا دن شروع ہوتا ہے, ہمیں طاقت ملتی ہے, یہ فصل کھیت اپنے پھل پودے سبزیاں دیتے ہیں. اگر یہ سورج نہ ہو تو کیا کریں گے؟ اگر اس ہوا کے اندر, اس ماحول کے اندر آکسیجن نہ ہو تو کیا کریں گے؟ آپ کو یاد ہے نا کورونا کے دن جب لوگ اتنی مہنگی مہنگی آکسیجن خریدتے تھے اور اس آکسیجن کے نہ ہونے کی وجہ سے مر جاتے تھے, ختم ہو جاتے تھے, سب کچھ دینے کو تیار ہو جاتے تھے. یہ آکسیجن کتنی قیمتی تھی. کبھی آپ نے سوچا کہ آکسیجن جو اس وقت میں اور آپ اس وقت بھی لے رہے ہیں, اس کی کوئی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے؟ ہمیں کوئی قیمت ادا نہیں کرنی پڑ رہی, 1 روپیہ نہیں دینا پڑ رہا, اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے, اور ہم سے کوئی مانگ بھی نہیں رہا. اس طرح کی بے شمار نعمتیں ہیں جو ہمارے ماحول اور انوائرمنٹ کے اندر ہیں. آپ اپنے اندر کی نعمتوں کو دیکھ لیں. کبھی اسپتال چلے جائیں, کوئی بندہ ICU کے اندر ہو, ذرا ڈاکٹر سے پوچھے اس کو کیا مسئلہ ہے, وہ آپ کو 25 چیزیں بتا دے گا, یہ اوپر ہے, یہ نیچے, یہ اوپر ہے, یہ نیچے, یہ اوپر ہے, یہ نیچے. اتنے سارے ہمارے جسم کے اندر کیمیکلز, ایسڈز, انزائمز, سیلز کام کر رہے ہوتے ہیں جو آٹومیٹک اللہ تعالیٰ نے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ اپنی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. ذرا سا بھی ایک ہل جائے, اس میں سے کوئی بھی چیز اپنے سسٹم سے آؤٹ ہو جائے تو لگ پتہ جاتا ہے, بندہ سیدھا ICU کے اندر وینٹیلیٹر پہ پہنچ جاتا ہے, کچھ نہیں کر سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے, ہم گن بھی نہیں سکتے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں رکھی ہیں. آپ انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے محبت اور شفقت رکھی ہے, یہ کتنی بڑی نعمت ہے. ماں باپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں, بہن بھائی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, دوست رشتے دار ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. یہ کتنی بڑی نعمت ہے. جس گھر کے اندر محبت نہ ہونا, آپ پوچھیں ان سے کہ محبت کتنی بڑی نعمت ہے. خودکشی کر لیتے لوگ. اور یہ شکر گزاری کی ٹریننگ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کے اندر بلٹ ان کر دیا, یعنی شامل کر دیا. آپ قرآن کریم پڑھنا شروع کیجئے. سب سے پہلی سورت کون سی ہے؟ سب سے پہلی سورت ہم تلاوت جب شروع کرتے ہیں, پہلا صفحے پہ کون سی سورت ہے؟ سب سے پہلی آیت کون سی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام شکر, تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے, تمام عالمین کا رب ہے. اس کے بعد آپ آگے بڑھتے ہیں, سورۃ الانعام الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے. سورۃ الکہف 15واں پارہ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے. سورہ سبا الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے. سورہ فاطر الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے. آپ دعاؤں کی طرف دیکھ لیں, دن بھر کے روٹین کی طرف, سب سے پہلی چیز جو ہمیں صبح اٹھ کر پڑھنی ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. باتھ روم سے باہر نکلتے ہیں, اپنی حاجت کو ختم کر کے سکون میں آتے ہیں, الحمدللہ الذی, پھر الحمدللہ سے دعا شروع ہوتی ہے. آپ کھانا کھاتے ہیں,
کھانا کھانے کے بعد دعا الحمدللہ سے ہوتی ہے. آپ کپڑے پہنتے ہیں، کپڑے کی دعا الحمدللہ، پہننے کی دعا الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے. آپ سارا دن گزارنے کے بعد جب اپنے بستر پہ آ کر لیٹتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں، ان میں سے ایک مسنون دعا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا موفی ہے. پوری زندگی کی ٹریننگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ سے کہہ رہے ہیں، یا معاذ، اے معاذ، اسی کا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، لا تدعن فی کل دبر صلاۃ، فی دبر کل صلاۃ. دیکھو ان کلمات کو کسی بھی نماز کے بعد مت چھوڑنا. کیا کلمات ہے؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ میں آپ سے مدد طلب کرتا ہوں اپنے ذکر کے اوپر اور اپنے شکر کے اوپر، اور آپ کی اچھی عبادت کرنے کے اوپر آپ کی مدد طلب کرتا ہوں. شکر. لقمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت دی. کیا حکمت دی؟ ان اشکر للہ، کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. انسان اللہ کا شکر ادا کرنے لگے نا تو ہماری زندگی کے غم ختم ہو جائیں. کیسے شکر ادا کریں گے؟ آپ کسی بھی حالت میں ہو، کسی بھی حالت میں، آپ 1 کلومیٹر یہاں سے چل لیجئے، آپ کتنوں سے بہتر اپنے آپ کو محسوس کرنے لگیں گے. اگر اس جذبے کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ اپنے ماحول کو آبزرو کریں، دیکھیں آپ کے ماحول میں آپ کے ارد گرد کون کون سے لوگ کس کس حالت میں رہ رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو لاکھوں کروڑوں سے بہتر سمجھنے لگیں گے. ہسپتال چلے جائیں، یتیم خانے چلے جائیں، ذرا سول اور جنا ہسپتال چلے جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کس طریقے سے لوگ زندگی گزار رہے ہیں. یہ شکر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اور شکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اگر تم شکر ادا کرو گے میری رضا تم کو مل جائے گی. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم شکر ادا کرنے والے بن جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دے گا. مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ. اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے اگر تم شکر ادا کرنے والے بن جاؤ اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے بن جاؤ. اسی طرح ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بڑی اہم بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِسْتَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور تمہارے رب نے اس بات کا فیصلہ کر دیا. اس بات کا لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں اور دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے انکار کیا، ناشکری کی، تو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. یہاں 2 باتیں بڑی اہم ہیں. پہلی بات تو اہم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شکر کے مقابلے میں کیا لفظ استعمال کیا؟ کیا لفظ استعمال کیا؟ کفر. شکر کے مقابلے میں کفر. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ شکر کا موازنہ کر رہے ہیں کفر کے ساتھ. جو شکر ادا نہیں کرتا وہ معاذ اللہ ناشکری کرتے 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 کفر تک پہنچ سکتا ہے. اور کفر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناشکر گزاری کرو. اور دوسری اہم بات یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لَأَزِيدَنَّكُمْ مقید نہیں کیا. مقید سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی چیز کے ساتھ نہیں جوڑا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہارا ایمان بڑھا دوں گا. یہاں علماء نے لکھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تم جس چیز میں شکر ادا کرو گے، جس چیز کے بارے میں شکر ادا کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس چیز میں اضافہ دے دیں گے. تم اس ایمان کی دولت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ تمہیں ایمان میں آگے بڑھا دیں گے. تم صحت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے. اللہ میں کتنوں سے صحت مند ہوں، کتنے لوگ ہیں جو رات کو دوائی کھائے بغیر سو نہیں سکتے، انسولین لگائے بغیر دن گزار نہیں سکتے، راتوں کو نیند نہیں آتی لوگوں کو. اور آپ کو اللہ تعالیٰ اگر رات کی نیند دے دیتا ہے تو آپ سے بڑھ کے خوش نصیب کون ہے؟ ان سے پوچھیں ان کو رات کو نیند نہیں آتی. جس چیز پہ شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ اس چیز میں اضافہ کر دیں گے. اپنے بیوی بچوں پہ اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ ان کے اندر اور خیر بھر دیں گے. اپنے گھر کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ اس گھر کے اندر اضافہ کر دیں گے. اپنی کمائی کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ اتنا تو کما لیتا ہوں کہ کم از کم دال روٹی کر کے دن گزار لیتا ہوں. اللہ تیرا شکر ہے کتنے لوگوں کو تو ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، اللہ اس میں اضافہ کر دیں گے. اور اضافہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اضافہ ہوتا ہے نا، وہ اضافہ ہمارے اعتبار سے اضافہ نہیں ہوتا کہ ہم تعداد میں بڑھ جائیں، اس کے اندر خیر و برکت آ جاتی ہے.
آپ کی زندگی اور دل و دماغ میں سکون آ جاتا ہے، آپ کے اندر شکر آ جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام۔ تو لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اور دے گا اور دے گا اور دے گا، اور اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک بستی والوں کا ذکر فرماتے ہیں سورۃ النحل کے اندر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے ایک بستی کی مثال بیان کرتے ہیں، کانت آمنۃ مطمئنۃ، اس بستی میں امن بھی تھا اور اطمینان بھی تھا، یاتی رزقها رغدا من کل مکان، اس بستی میں ہر طرف سے رزق چل کر آتا تھا، اس بستی کے لوگوں پہ رزق چل کر آتا تھا۔ پھر اس بستی کے لوگوں نے کیا کیا؟ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا، فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر بھوک اور خوف کا لباس بنا دیا، بما كانوا يصنعون، اس سبب کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مکاریاں کرتے تھے، دھوکے دیتے تھے، فریب دیتے تھے۔ آج ذرا اپنے شہر اور اپنے ملک کی طرف دیکھیے، اپنے شہر اور اپنے ملک کی طرف دیکھیے، کیا حال ہے ہمارا۔ آج سے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے اللہ کا شکر تھا ہم بڑے خود کفیل تھے، ہم اپنی خوراک خود پیدا کرتے تھے، اپنا لباس خود پیدا کرتے تھے، دنیا لوگ آ کے ہم سے سیکھتے تھے۔ آج ہم کوڑی کوڑی کے محتاج ہو گئے، کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار یہ نہیں ہے کہ آپ زبان سے الحمدللہ کی تسبیح پڑھنا چھوڑ دیں، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کیا ہے، تو سمجھ لیں کہ جو شکر ہے نا اس کے 3 پلرز ہوتے ہیں، 3 ستون ہوتے ہیں۔ پہلا ستون یہ ہے کہ انسان کے دل میں شکر ہو، وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا ہو، اللہ جو کچھ ہے تیرا شکر ہے، اللہ سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے، اللہ اس سے بڑھ کے میرے پاس کوئی نعمت نہیں ہے۔ یہ دل کے اندر اقرار، جو اللہ نے آپ کو مال دیا، جو اللہ نے آپ کو روزی رزق کے وسائل دیے، جو اللہ نے آپ کو صحت دی، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنے، دل کے اندر سے یہ آواز آئے آپ کے۔ نمبر 2، زبان سے اقرار ہو، زبان سے اس کا اظہار ہو، کیسے؟ الحمدللہ، کبھی زبان سے ناشکری کے الفاظ نہ نکلیں، ارے ہمارے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، ارے ہمارا تو گھر ایسا ہے، جیسے میں نے آپ کے شکر گزار ناشکرے 2 بھائیوں کی ڈائلاگ اور مکالمہ سنایا نا، یہ نہ نکلے، اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کریں، کیونکہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں، لاتعداد لوگ ایسے ہیں جو آپ سے زیادہ بری حالت میں، ہر اعتبار سے۔ اور تیسرا اس کا پلر، یہ ستون یہ ہے کہ ہمارے جو اعضاء ہیں، یہ ہمارا جو جسم ہے، یہ اس بات کی گواہی دے کہ واقعی ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہیں۔ اور یہ گواہی کیسے ہوگی؟ یہ گواہی ایسے ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرائض ہیں ان کو ادا کرے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام میں ان کو چھوڑ دے، یہ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اگر آج دنیا میں کوئی ہماری مدد کر دیتا ہے، کوئی ہمارے کام آ جاتا ہے، کوئی ہم پہ احسان کر دیتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر ہمارا بہت بڑا محسن ہوگا تو رات کے 3 بجے بھی اگر وہ ٹرین اسٹیشن پہ، ایئرپورٹ پہ آ رہا ہوگا، لینے پہنچ جائیں گے نہیں پہنچ جائیں گے۔ وہ ہمارے گھر آئے گا تو اس کے لیے سارے اپنے کام چھوڑ کے اس دن کام سے چھٹی بھی کر لیں گے، جلدی آ جائیں گے، تیاری کریں گے، گھر کی صفائی کریں گے، مہمان آ رہے ہیں، بھائی خاص مہمان آ رہے ہیں آج۔ اور وہ اللہ رب العزت جو ہم سے محبت کرتا ہے، جیسا محسن ہمارا کوئی نہیں ہے، ہمیں ہی دیتا ہے وہ مال، وہ رزق جو اس کی طرف سے ہمیں ملتا ہے، اسی کو خرچ کرنے پہ ہمیں اجر دیتا ہے، اور روز ہم سے کہتا ہے کہ بھائی 5 وقت مسجد میں آ جایا کرو، میرے آگے سجدہ کر لیا کرو، میری اس ایمان کی نعمت کی قدر کر لو، یہ جنت جو میں نے تمہارے لیے تیار کی ہے اس کی طرف آؤ، اور جہنم سے بچو جس پہ تمہیں میں جانے سے روکتا ہوں، اس کی ہم قدر نہیں کرتے۔ یہ شکر ہے، اور یہ بڑا اہم شکر ہے۔ اس بستی والوں نے بھی یہی ناشکری کی تھی، تو لہٰذا شکر اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ جب بڑے اچھے حال میں ہوں تو آپ تسبیح پڑھتے رہے الحمدللہ کی، آپ برے حال میں ہوں جب بھی کہ الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ الذی علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔
ایک واقعہ میں نے پڑھا ایک آرٹیکل میں، ایک بادشاہ تھا، اس کا غلام تھا، اس غلام کا نام تھا شکر، کیونکہ وہ بہت شکر ادا کرتا تھا اللہ تعالیٰ، ہر وقت الحمدللہ 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 پڑھتا تھا. تو اس بادشاہ نے اس کو اپنے ساتھ رکھتا تھا وہ. تو یہ دونوں ایک دفعہ کہیں شکار پہ گئے جنگل، انہوں نے شکار کیا. جب وہاں جا کے شکار سے تیر نکالنے لگے تو بادشاہ جو تھا وہ تیر نکالنے لگا، تو تیر نکالتے نکالتے اس کی انگلی ٹوٹ گئی، کٹ گئی. جو شکر جو بندہ تھا اس نے کہا الحمدللہ، کیونکہ اس کی زبان سے ہر حال میں الحمدللہ نکلتا تھا. جب بادشاہ نے دیکھا کہ میری انگلی کٹ گئی یا ٹوٹ گئی اور یہ الحمدللہ کی تسبیحاں پڑھ رہا ہے، تو اس کو غصہ آ گیا. اس نے کہا میں تو جیل میں بند کر دوں گا. اسے جیل میں بند کر دیا. اس کے بعد وہ اگلی دفعہ دوبارہ شکار پہ گیا. وہاں پہ اس کو کچھ جنگلی قبیلے کے لوگ مل گئے. انہوں نے بڑا اس کو ویلکم کیا، آئیے آئیے آپ ہمارے مہمان ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور اس کو کہا ہمارے ساتھ کھانا کھائیے، اور اپنے جو بھی جنگل کے اندر ان کا علاقہ تھا وہاں لے گئے. اب وہاں جا کر جو دیکھا تو پتہ یہ چلا کہ یہ مہمان کے طور پہ تو بلایا تھا، لیکن اصل میں ان قبیلے والے لوگوں نے ایک بہت بڑا دیگ، یا کہہ لیجیے کہ ایک آگ کی بھٹی جلائی ہوئی تھی، جس کا انتظام یہ تھا کہ کسی کو اپنے جو بھی اس کے جھوٹے بت تھے معبود تھے ان کی بھین چڑھانا ہے. تو اس بادشاہ کو پکڑ کے اسی لائے تھے کہ اس اپنے بت کے لیے اس کو جلا دے اس دیگ کے اندر. جب وہ اس کو آگے لے جانے لگے تو ان میں سے ایک شخص نے دیکھا کہ اس بادشاہ کی انگلی ٹوٹی ہوئی ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں جا سکتا، کیونکہ ہم اپنے خدا کے آگے کوئی نامکمل آدمی نہیں ڈالیں گے. جس کو بھی جلانا ہے، جس کو بھی اس کی قربان کرنا ہے، وہ بالکل کسی بھی عیب سے پاک ہونا چاہیے. اور بادشاہ کو چھوڑ دیا. جب بادشاہ کو چھوڑا تو بادشاہ فوراً اس کو اپنا وہ غلام شکر یاد آیا جس کو اس نے جیل میں بند کیا تھا. اس کی قدر آئی کہ جو الحمدللہ پڑھ رہا تھا، اگر میری انگلی نہیں کٹی ہوتی تو میں آج اس کے جھوٹے معبودوں کی بھین چڑھ جاتا، قربان ہو جاتا. وہ فوراً جیل گیا اور اس کو چھڑوایا. باہر نکلو، میں نے تمہیں آزاد کر دیا. وہ کہنے لگا الحمدللہ. اس نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا اس طرح میں گاؤں ایک جنگل میں گیا، میرے ساتھ یہ ہوا، اور میری انگلی ٹوٹی ہونے کی وجہ سے مجھے انہوں نے اپنے بتوں کے آگے قربانی کے لیے نہیں جلایا. جیسے اس کو یہ پتا چلا، کیونکہ شکر اور وہ بادشاہ ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے تھے، وہ جہاں جاتا تھا اس کو لے کر جاتا تھا. وہ بولنے لگا الحمدللہ 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 الحمدللہ. کہنے لگا بھائی کیا ہو گیا، تم کیوں اتنا بار بار الحمدللہ پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگا میں الحمدللہ بار بار اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اگر میں تمہارے ساتھ جاتا تو میں آج یہاں نہ ہوتا. اللہ رب العزت کے ہر کام کے اندر مصلحت ہے. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہم نہیں پہنچ سکتے. اللہ رب العزت الودود ہے، سب سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والے ہیں. اللہ رب العزت الحکیم ہے، سب سے زیادہ حکمت والے ہیں. اللہ تعالیٰ العلیم ہے، سب کچھ جاننے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کو اپنی صحت کی قدر جب آتی ہے جب وہ کسی بیمار شخص کو دیکھتا ہے. ایک آدمی اس بات پہ پریشان تھا، رو رہا تھا کہ میرے پاس جوتے نہیں ہیں، اور جب چلتے چلتے اس کو ایک ایسا شخص ملا کہ جس کے پاس پاؤں نہیں تھے، تو پھر اس کو اپنے پاؤں کی قدر آ گئی اور جوتے کی جو محرومی تھی وہ اس کو بھول گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے شکر، اور یہ ایک مومن کی صفت ہے. یہ صفت ہماری زندگی میں لازماً ہونی چاہیے، اور ہمیں اس اللہ کے شکر کو صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کے اندر بھی احساس ہو، زبان پہ اس کا اقرار ہو، اور ہمارا جسم، ہمارے اعضاء اللہ رب العزت کی فرما برداری کرتے ہوئے اس کی تصدیق کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو صفت ہے مومنین کی شکر گزاری، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے اندر ودیت کر دے اور ڈال دے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.